هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ
یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا حضور جس کو اپنے دامن میں چھپا لیں اور دامن مصطفیٰ مل جائے پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے آخرت بھی سنور جاتی ہے ہمیشہ دامن مصطفیٰ کے طلبگار رہا کریں آقا کو چھوڑ کے کچھ نہیں حاصل ہونا جو کچھ بھی ملنا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملنا ہے اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان برائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو اس نکم نے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکم نے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات جو چاہتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں اب سبھی چاہتے ہیں کہ ہماری بات بنی رہے
تو پھر ذرا یہ جملہ محبت سے مل کر کے پڑھو. میرے سرکار میری بات شاید اس رات سے خالد میرے آقا نظرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیمہ کے ویل رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. دنیا جہان میں جس نے جب مقام پایا ہے، عزت پائی ہے، تو وہ در مصطفیٰ کا گدا بننے کے بعد پائی. لاکھ کتابیں پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، جب تک محبت مصطفیٰ سے دل خالی رہا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف آقا کا دیدار پایا ہے اور جنت کا داخلہ حاصل ہو گیا ہے. ایک غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا. گزرتے گزرتے جب ادھر سے گزرنے لگا تو نظر والدہا والے چہرے پہ پڑ گئی. کہنے لگا یہ کون ہے؟ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا حسین و جمیل چہرہ، یہ کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگا یہ محمد ہے، میں ان کے خلاف لڑ رہا ہوں. اسی وقت اپنی تلوار پھینکی اور حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار پھینک دی اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آپ کے خلاف لڑ رہا ہوں. اتنا خوبصورت چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اب مسلمانوں کے حق میں کافروں سے لڑنے لگ گیا. صرف دیدار مصطفیٰ کیا ابھی، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، خیرات نہیں دی، کچھ نہیں.
اور لڑتے 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 شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ محبت مصطفیٰ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ حضور کی گستاخی سے محفوظ فرمائے، اور جب تک زندگی رہے حضور کی محبت میں ہم جیتے رہیں۔ میں آج جو عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک ہے، تو ان کی عظمت کے حوالہ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، لیکن بات شروع ہوئی ہے محبت مصطفیٰ کی، تو آپ کو ایک حدیث حضور کی محبت کی سناتا ہوں، تو پھر داتا صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیونکہ 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں داتا صاحب کی محبت ایسے ہے جیسے کل کی بات ہے۔ تو یہ بھی محبت مصطفیٰ کا ہی ایک ثمر ہے، وگرنہ اس دور میں کئی لوگ ایسے ہوں گے، کئی مولوی ایسے ہوں گے، کئی پیر ایسے ہوں گے جن کو آج ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کے سوال کرنے لگے، حضور سے پوچھنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا اس نے آ کے سوال کیا، اتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متی الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، اونچی پڑھو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اندے تو وڈا کنجوس تے بخیل کوئی نہیں جڑا میرا نام سنے تے میرے تے درود نہ پڑھے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرنے لگا، متی الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ صحابی کا جو جملہ ہے وہ ہے یا رسول اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جب کلام کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما عادت لہا، کوئی تیاری شیاری کیتی ہے قیامت دی؟ بھئی قیامت کا سوال کیا ہے، کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار بھی کیا ہے؟ تو جو سوال صحابی نے دیا توجہ کیجئے گا۔ فرمایا ما عادت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ، آقا تیاری کیا کرنی ہے؟ بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوئی، بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھے، فرض پڑھے نہیں۔ مطلب فرضہ تو چھٹی ہو جائے، آپ سمجھیں ایف ایکس کم کرو، ایف ایکس تھوڑی کرو۔ فرض نماز پڑھی ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نفل نماز کی۔ فرض روزے رکھے ہیں، بات ہو رہی ہے نفلی روزوں کی۔ مطلب سمجھو کہ بس ٹھیک ہے صحابی دی گل ہو گئی ہے، ہن نمازہ تو بھی چھٹی کریے تو روزیاں تو بھی چھٹی کریے۔ فرائض کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ صحابی کہنے لگا ما عادت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ۔ فرمایا آقا بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھے ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی میں نے نہیں کیا ہے، تیاری کیا کرنی ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، اگر زیادہ روزے نہیں رکھے، اگر زیادہ صدقہ خیرات نہیں کیا تو کچھ کیا بھی ہے وہ مجھے بتا، آخرت کی تیاری میں کیا کیا وہ مجھے بتا۔ صحابی کہنے لگے، فرمایا وَلَكِنِّي أُحِبَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ۔ صحابی کہتے
کہتے آقا نمازوں کا پوچھے تو وہ بھی اتنی زیادہ نہیں، روزوں کا پوچھے تو وہ بھی اتنے زیادہ نہیں، صدقہ خیرات کا بھی پوچھے تو وہ اتنا زیادہ نہیں، ولیکنی اور لیکن. عربی سمجھنا، عربی سمجھنا، عربی اردو تھوڑی میچ ہوندی ہے، ایک دوسرے میں ملدی جلدی ہے. ولیکنی اور لیکن احب اللہ، اللہ سے محبت کی ہے، ورسولہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا نمازاں پڑھو بس محبت ہی کیڑی لوڑ ہے، بس سجدے دیو محبت ہی کیڑی لوڑ ہے، بس لمبے لمبے نفل پڑھو محبت ہی کیڑی لوڑ ہے. وہ صحابی کہتے ہیں وَلَكِنِّي اُحِبَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لیکن میں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے. کہہ صحابی رہے ہیں اور حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں. اب جب صحابی نے یہ بات کی تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ خالی محبت نہ کی ہونا ہے، خالی محبت نہ کچھ نہیں لبنا. آقا نے یہ نہیں کہا. جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے اور آپ کے اللہ سے محبت کرتا ہوں، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببتا، میرے صحابی اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس محبت کے وسیلے سے کل قیامت کے روز اللہ تجھے میرا ساتھ عطا کر دے گا. انتا تو مع میرے ساتھ ہوگا، من احببتا جو تو میرے سے محبت کرتا ہے. میں نے ایک ایک لفظ کا معنی اس لیے بتایا ہے کہ اے میں مغالطہ نہ کوئی رہ جائے. فرمایا جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز اس محبت کی وجہ سے میرے ساتھ ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے آقا نے فرمایا ہے جیڑا دنیا تے جن دے نال محبت کرتا ہے نا، جن دے نال قیامت والے دن وہ اون دے نال ہی ہوئے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں اور ساتھ قرآن کا فیصلہ بھی ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کا رنگ اڑا ہوا، پریشان، چہرہ سرخ ہوا. آقا نے فرمایا صحابی خیر ہے کیوں ہے، اتنا پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں نا اور میرا دل نہیں لگتا جب، تو میں آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. جب بے قرار ہوتا ہوں، بے چین ہوتا ہوں، آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. آپ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، یہ پریشان ہونے والی بات ہے؟ بھائی بولو تو صحیح، یہ تو خوش ہونے والی بات ہے کہ سکون ملے تو دیدار مصطفیٰ سے ملے. اور پھر ہیں صحابی، آقا نے بھی پوچھا میرے صحابی یہ پریشان ہونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوش ہونے والی بات ہے، تو پریشان کیوں ہے وہ بتا. کہتا ہے یا رسول اللہ آج میں گھر بیٹھا ہوا، میرے دل میں خیال آیا دنیا میں جب بے قرار ہوتا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، جب بے چین ہوتا ہوں آپ کے دیدار سے دل کو چین پہنچاتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا، آپ آقا ہیں، آپ کا مقام بلند ہوگا، آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے. میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، میں امتی ہوں، آپ
نبی ہیں، آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا، آپ اونچے مقام پر ہوں گے۔ میں اگر جنت میں چلا بھی گیا، کسی کونے میں پڑا ہوں گا، یا رسول اللہ اس بات نے پریشان کیا گئے، اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ملا تو میرے دل کو قرار کیسے ملے گا؟ صحابی کی خواہش دیکھو، صحابی کہتے ہیں جنت وچ بھی حضور دا دیدار ہی چاہیے۔ فرمایا آقا اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ملا تو پھر قرار کیسے ملے گا؟ صحابی کے دل کو دودھ کی نہریں سکون نہیں دیتی، صحابی کے دل کو شراباً طہورا کی نہریں سکون نہیں دیتی، صحابی کے دل کو حور و غلمان سے سکون نہیں ملتا، صحابی کے دل کو دودھ کی نہروں سے سکون نہیں ملتا، صحابی کے دل کو سکون ملتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ فرمایا آقا جی تو اڈا دیدار نہ ملیا تو میں کی کروں گا جنت اندر؟ اب حضور بھی ابھی جواب نہیں دے رہے، یا میں یوں کہوں کہ محب نے محبوب سے اپنی محبت کا تقاضا کیا، اور محب اپنی محبت کا تقاضا کر کے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب کیا کہتا ہے، محبوب معبود کو دیکھ رہا ہے، معبود کیا کہتا ہے، محب محبوب کو دیکھ رہا ہے اور محبوب معبود کو دیکھ رہا ہے کہ یا اللہ اس محبت کا جواب اب تو دے، میں جواب کیا دوں؟ محبوب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا میرا نبی پریشان ہے، میرے نبی کے لیے قرآن لے جا۔ اللہ کیا کہوں؟ فرمایا میرے نبی سے کہ مولا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک میرے محبوب سے کہہ دے جو نبیوں سے محبت کرتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، جو اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ اولیاء کے ساتھ ہوگا، جو صدیقین سے محبت کرتا ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، جو شہداء سے محبت کرتا ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جن کو ان کا ساتھ مل گیا ان سے بڑھ کے کوئی احسن لوگ نہیں ہیں، جنہوں انہ دی یاری لب گئی اتبا کمال یاری لب گئی۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا بہترین دوست یہ ہیں، بہترین دوست، احسن دوست یہ ہیں۔ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین، انبیاء دی جماعت، سچے لوگاں دی جماعت، والشہداء شہیدہ دی جماعت، والصالحین اللہ دے ولیاں دی جماعت۔ اب انبیاء سے ہم تو مل نہیں سکتے، ہاں جن کی قسمت جاگ جائے تو دیدار خواب میں ہو جائے، یہ تو قسمت کی بات ہے نا۔ انبیاء سے آج ملاقات ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن چلو رل دی گل ہے، دعا کراں آمین کہنا، اللہ سانو سارے انو اکھ عطا فرما کے اسی حضور دا دیدار کر لئیے۔ ذرا محبت نہ پھر بولو آمین۔ سپنے اندر سپنے اندر ملیا مائی
مت بھاری یار باجی محمد بخشا تے کون کرے غم خاری اللہ زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے مل نہیں سکتے لیکن خواب میں دیدار ہو سکتا ہے۔ صدیقین حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آج ان سے بھی ملاقات ممکن نہیں۔ تیسرے ہیں شہداء جو شہید ہو جائیں، ان سے بھی ملنا ممکن نہیں۔ چوتھی جماعت ہے اولیاء کی، صالحین کی، اللہ کے ولیوں کی۔ اب تین سے تو ممکن نہیں، چوتھے سے تو ملا جا سکتا ہے، اللہ والوں سے تو ملا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کل دوست پوچھ رہے تھے کہ بیعت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا بیعت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بندہ ایسے ہاتھ میں ہاتھ دے دے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے حضور کے پاس لے جائے، وہ حضور کا غلام بنا دے۔ پیر وہ پکڑو، اپنا مرشد وہ رکھو جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے حضور تک لے جانے کی قابلیت رکھتا ہو، جو در مصطفیٰ کا گدا بنا دے، جو فقیر نہ بنائے، اگر بنائے تو مصطفیٰ کے در کا بنا دے۔ ہر فقیری سے منع کیا گیا ہے، اگر جو فقیری کامیابی والی ہے وہ حضور کے در کی ہے یا اللہ والوں کے در کی فقیر۔ اور شہنشاہ لاہور حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اللہ تعالی، اونچی بولو اونچی بولو۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، رل کے پڑھئے، رل کے آپ دی بارگاہ اندر نظرانہ عقیدت پیش کریے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش گونج پیدا ہوئے گونج پیدا ہوئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش رے خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخش فیض عالم، گنج بخشی مشہور گنج بخشی آپ کی مشہور غم پہ کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور غم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم، گنج بخش فیض عالم خدا، ایک بار پھر گنج بخش فیض عالم، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخش فیض عالم، حضرت داتا گنج بخش کے
مرشد نے فرمایا علی بن عثمان لاہور چلے جائیے، وہاں پہ دین کا کام کیجئے۔ آپ نے فرمایا لاہور میں کیوں؟ وہاں پر تو میرا زنجانی میرے بھائی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا علی لاہور چلا جا، میں جو کہہ رہا ہوں وہاں پہنچ جا۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی لاہور تشریف لائے، شام کے وقت لاہور پہنچے، صبح ہوئی دیکھا کہ جنازہ جا رہے۔ آپ نے سوال کیا کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا حضرت میرا زنجانی کا جنازہ ہے۔ آپ سمجھ گئے میرے مرشد نے اسی لیے بھیجا ہے کہ لاہور خالی ہو رہا ہے، اسے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرزا زنجانی اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بسیرا آپ جا کے کر لیجیے۔ اور یاد رکھنا اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں وہ پیغام اللہ کا ہی پہنچاتے ہیں۔ نہیں آپ آہستہ سبحان اللہ بولیں۔ اللہ والے جہاں بھی ہوں وہ وہاں پر اللہ اللہ کے نعرے بلند کروا دیتے ہیں۔ اور قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرمایا جدو کوئی میرا ہو جائے نا، میرا یار ہو جائے، پھر لکھ تکلیفہ آن، لکھ مصیبتہ آن، لکھ پریشانیاں آن، ثم استقاموا، وہ ڈٹ جان دے، پھر وہ ڈر دے نہیں، گھبران دے نہیں، ڈٹ جان دے نہیں۔ تو جدو ڈٹ جان تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا پھر میں آسمان تو انہاں لئے فرشتے اتار دینا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر کوئی خوف نہیں ہوندہ، انہاں نے کوئی غم نہیں ہوندہ۔ حضرت داتا صاحب جدو آئے نا لاہور اندر تے پہلا کام انہوں نے کی کیتا رب دا گھر تیار کیا، اپنا آستانہ نہیں بنایا، اللہ دا گھر بنایا، مسجد بنائی۔ اور جدو اللہ کسی نے عزت دے وے نا، مقام دے وے، شان دے وے، تے بعض لوگوں نے سر جی ایویں تکلیف ہون لگ جانا، ایویں تکلیف لے اسی انہیں سالاں دیتے ہیں، ایک کل دا منڈا آیا ہے تینوں عزت مل گئی، ان لوگوں کو نا تکلیف ہوتی ہے۔ دادا صاحب نے مسجد بنائی، لوگ ملنے آنے لگے، ملاقاتیں ہونے لگیں، لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ اس دور کے مولویوں سے رہا نہ گیا، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ہم تو اتنے سالوں سے یہاں محنت کر رہے ہیں، یہ کل آئے، آج یہ مقام مل گیا۔ اللہ مقام عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، پتہ بھی تو تب چلتا ہے کون مقام کو سنبھالنے والا ہے، کون اس عزت کو مقام کو حفاظت میں رکھنے والا ہے۔ اللہ نے مقام دیا، مولویوں نے مشہور کر دیا، کہنے لگے علی حجویری نے جو مسجد تیار کی ہے اندہ تے قبلہ ہی درست نہیں ہے۔ اور کو گل سمجھ نہ آئی؟ علم دی چیکنگ کیتی، علم بھی پورا ہے، تقوی ویکھیا وہ بھی پورا ہے، نسبت دیکھی تو سید زادے نے، اتھے بھی گل نہیں ہو سکتی۔ ہم کریے کی؟ انہیں کیا کوئی کام تے کرنا ہے نا مخالفت آلا، کوئی گل تے ہوئے جڑی مخالفت کیتی جاوے، انہیں کیا مشہور کر دیو جڑی مسجد بنائی ہے نا اندہ قبلہ درست کوئی نہیں۔ بات پھیل گئی، آنن فانن پورے علاقے میں بات پھیل گئی، بات پہنچتے پہنچتے داتا صاحب کے پاس پہنچ گئی، لوگوں نے مشہور کر دیا جو مسجد تیار کی ہے اس کا تو قبلہ درست نہیں ہے، قبلہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اللہ تعالی دعوت میں جی فرمایا سارے مولویوں کو، سارے علماء کو بلا کے لاؤ،
آج آپ کی دعوت کی گئی ہے، سارے علماء آ گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، حضرت داتا گنج بخش مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے سارے مولوی، سارے علماء جو کہتے تھے مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، حضرت داتا گنج بخش نے کہا اللہ اکبر پڑھا، ادھر سے اللہ اکبر کہا، مولویوں کی ہنسی چھوٹ گئی، کیا ہوا تمہیں؟ ادھر نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرائے، کہا کیا ہوا؟ تم تو اعتراض کرتے تھے قبلہ درست نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہم کیا کہیں، ادھر سے آپ نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے لاہور کھڑے ہو کر کے مکہ نظر آ گیا۔ اللہ اکبر یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ لاہور میں کھڑے ہو کر جو لوگ کہہ رہے تھے مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، ایسے ہاتھ باندھے ہیں تو مسجد لاہور کی ہے، سامنے کعبہ نظر آ رہا۔ اچھا مجھے یاد آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینے پہنچے نا، مدینے گئے، اب توجہ رکھنا، تھوڑے سے وقت میں بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور مدینہ شریف تشریف لے کر کے گئے اور کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں نہ مکے کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ آگے تو روز کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دیدار ہوتا تھا، آقا مدینے آ گئے ہیں تو آقا مکے کی بڑی یاد آ رہی ہے، دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا اچھا مکہ دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ مکہ دیکھنا ہے۔ آقا نے فرمایا ادھر آؤ، مسجد قباء میں لے گئے، مسجد قباء کے ایک سوراخ تھا، حضور نے فرمایا اس سوراخ سے دیکھو، مدینہ ہے، مسجد قباء ہے۔ آقا نے فرمایا اس سوراخ سے دیکھو، صحابہ نے جب سوراخ سے دیکھا تو سامنے مکہ تھا۔ میں کہ یا اللہ میں قربان جاواں، میرے نبی نے مدینے ہو کر کے مکہ صحابہ نو وکھایا، میرے نبی دے لاڈلے نے لاہور کھلار کر کے مکہ وکھایا۔ حضور کی سنت ہے نا، اور اللہ جس کو عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ دل میں اللہ کی یاد جگاتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ساڈا آستانہ بڑا ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمیشہ نا رب دا اونچا ہونا چاہیے۔ اور عارفوں کے سلطان نے کہا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من نبی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے گھرے جائی ہو اندر بوٹی مشرق مچایا تے جان پھلن تے آئی او جیویں مرشدی کا
دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا گونج پیدا ہو جائے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا ہر نہیں پڑھیا سب نہیں پڑھے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا داتا صاحب آئے نا لاہور اندر آپ تشریف فرما ہیں بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ایک اماں بوڑھی اماں ہے بزرگ ہے بڑی مشکل سے دودھ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے آپ نے فرمایا اماں کدھر کا ارادہ کدھر جا رہی ہو بڑی مشکل سے دودھ والا برتن اٹھایا اور اٹھایا بھی نہیں جا رہا کدھر کا ارادہ ہے کدھر پہنچ رہی ہو اماں کہنے لگی کہتی ہے حضرت بڑے خوبصورت چہرے والے لگتے ہو بڑے حسین و جمیل چہرے والے ہو ادھر ایک جادوگر راجو جاگو گا جادوگر راجو جوگی ہے وہ دودھ لیتا ہے ہم سب اس کو دودھ پہنچاتے ہیں اگر اس کو دودھ نہ دیں ہمارے جانوروں کے تھنوں سے خون آتے ہیں ہم اس کو روزانہ دودھ پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا اماں آج دودھ منو دے جا تے واپس چلی جا جانورہ دے تنا جو خون بھی نہیں آئے گا دودھ پہلے نالوں دگنا مل جائے گا دودھ بھی زیادہ ہوئے گا اور تھنا جو خون بھی نہیں آئے گا اماں ڈردی گھر اندر پہنچ گئی پریشان پتہ نہیں گل سچی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی خون آندہ ہے کہ نہیں آندہ جب مچہ چون دا ٹیم آیا خون نہیں آیا تھنا جو دودھ آیا دودھ آیا برتن سارے بھر گئے دودھ ختم ہوندہ نہ نہیں لیندہ اللہ یا رسول اللہ اتنا دودھ آیا ہے کہ پانڈے سارے پر گئے تو دودھ ہجے ختم نہیں ہو رہا اماں نے مشہور کر دیتا کہندی ہے لوگوں دور بھی نہیں جانا پہندا لاکے ہی دودھ دے دے ہو مچا جو دودھ بھی بہت مل دے خون بھی نہیں آندہ بات پورے علاقے اندر پھیل گئی ان کوئی راجو جوگی کو نہیں جاندہ سارے داتا دے درتے آ جاندے ایک بندہ میں کہنے لگا داتا کیوں کہندے ہو میں کہ داتا دا مطلب ہوندہ ہے کھوانا اللہ کہندہ ہوتے اللہ ہے میں کہ پورے قرآن و حدیث جو ثابت کر کہ لفظ داتا اللہ واسطے استعمال کیتے ہویا ہوئے تو میں نہ انہوں لے گیا داتا صاحب تو میں کیا خواہش کر جو جی کرے کھان نو دل چ سوچ نہ ملے تو میں نو لمحہ پا لیں اچھا جدو رب نے قسمت بدلنی ہوئے میں کہا سوچ دل اندر جو کھان نو تیرا جی کرتا ہے دل اندر سوچ تھوڑی دیر ہوئی تے بریانی آ گئی میں کہا ایہو سوچی سی کہندا ہاں سوچی تے ایہو سی میں کہا کچھ اور بھی سوچ ہاں جے بریانی کھان ڈیا سی تے دودھ بھی آ گیا
میں کہ یہ سوچیا سی کہندا آہو تو میں کہ پھر من نہ داتا ہے من پھر جڑا نہ منے نے ایک باری لے جایا کرو جڑا اللہ والیاں دے در تے چلا جائے نا او اپنا بنا لیندے نے پھر وہ صحیح ایمان والا بنا دیندے بس دل تو مور نہ لگی ہوئے اے شرط ہے مور نہ لگی ہوئے تے اللہ والے اپنا بنا لیندے نے مور لگی دا علاج کوئی نہیں کوئی ردی برابر بھی ایمان ہوئے نا تے اللہ والے اپنا بولو تے صحیح نا بنا لیندے نے گل پھیل گئی پورے علاقے اندر لوگ داتا صاحب کو دودھ لے کے آن لگ گئے جادوگر کو نہیں جان دے آیا داتا صاحب کو کہندہ مینوں پتہ لگی ہے ان سارے تہاڈے مرید ہو گئے ساڈا دودھ بند کرایا ساڈے کول نہیں پہنچن دیتا اور اپنے کمال وکھاؤ آپ نے فرمایا میں کوئی جادوگر تھوڑی ہاں جڑا میں تنوں کمال وکھاواں تو جو وکھانا ہے وکھا لے جو میرے سامنے لے کے آنا ہے لے جو وکھانا چاہنا ہے وکھا دے انہیں کئی کرتب وکھائے کئی چیزاں وکھائیں اپنے جادو نال آخر آسمان والوٹن لگا کہندہ ہے آؤ اگر تسی انہیں علم والے ہو اتنی طاقت والے ہو آکے منوں پھڑ کے وکھاؤ آپ نے اپنی جتی نو اشارہ کیتا آپ نے اشارہ کی اوڈیاں دڑام سیچ دڑام مار دیاں داتا صاحب دے قدمہ چلیا سٹیا فرمائے تینوں میں پھڑنا ہوں تو تے میرے جتیاں دی مار بھی نہیں سکتا قدمہ چے ڈگ گیا کہندے سمجھ آ گئی اے کوئی جادو نہیں اے تے اللہ کی دیتی ہوئی طاقت ہے بس کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو کلمہ پڑھاؤ آپ نے کلمہ پڑھایا ہے جڑا راجو جوگی سی آج وہ شیخ ہندی دے نال جامنے جانتا ہے پھر وہ ایسا مرید بنایا جڑا اللہ والیاں کو چلا جائے نا اسا نیکان دی صحبت جو راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا کہ جدو بندہ اللہ والے دے در تے چلا جائے نا اور محبت ہو جائے پیار ہو جائے پھر زندگی جدو بدل دی ہے تو ہندہ پتہ کیے آؤ تو ہنو عارفان دے سلطان دی بارگاہ در پھر لے جاؤں ایک باری پھر لے چلیے تے بات نو ختم کریے اے تن میرا چشیمہ ہو